رضا خان القادري البريلوي. ومما جاء في هذا البحث ما يلي: ولد الشيخ أحمد رضا خان في 10 من شهر شوال عام 1272 للهجرة، الموافق 14 من شهر يونيو عام 1856 للميلاد، في مدينة بريلي الهند. تلقى علوم العقلية والنقلية على أبيه الشيخ نقي علي خان وغيره من كبار علماء الهند المشاهير، وأنهى دراسته ولم يتجاوز 14 من عمره، وبعدها عكف على البحث والمطالعة في شتى العلوم والفنون. وفي ضوء ما ذكرنا نقول أن هذه الدراسات الردية العربية في مثل الأزهر خطت خطوات سريعة في فترة وجيزة، وقد نالت منزلة عالية في بين الأدباء والباحثين، فأقبلوا على تناولها في أبحاث علمية طيبة. أشكركم جزيلا، وأشكر أساتذتنا الأجلاء الذين وجهوا لي الدعوة للحضور إلى هذا المؤتمر، وأخص بالذكر الجزيل أستاذنا فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد مسعود أحمد حفظه الله تعالى، وفضيلة الإمام الشيخ السيد وجاهة رسول القادري حفظه الله تعالى، وكل علماء السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا تاخیر پروفیسر جی حق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آخر میں صدارتی تقریر ہوگی. جو صدارتی خطبہ تو ہو چکا، صدارتی تقریر ہوگی سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین. مہمانان گرامی اور حاضرین کرام، وقت بھی بہت آگے بڑھ چکا ہے اور مجلس کافی بوجھل ہو چکی ہے. جو میں نے مقالہ لکھا وہ بحمدی تبارک و تعالی معارف رضا میں چھپ چکا ہے. آپ ضرور اس میں ملاحظہ فرما سکیں گے کہ اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ذرا بوجھل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری مجلس ہے کسی مزید بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں اس سے ہٹ کر چند معروضات پیش کروں گا اختصار کے ساتھ. میرے برادر گرامی جناب ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب نے جو اشارہ فرمایا تھا اور ایک نقطہ زیر بحث لائے تھے، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اس مناسبت کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ ہمارے اسلاف پر بطور خصوصی حضرت سیدنا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اور بطور خصوصی امام اہل سنت نے دین کے جو بنیادی حصے ہیں ان پر اتنا زور نہیں دیا. بنیادی ہمارے دین کے ارکان ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان پر تو معمولی سی بات ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ زور عشق مصطفیٰ پہ دیتے ہیں. یہ ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی مختصر معروضات پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمارے حضرات نے ارکان اسلام پر زور نہیں دیا. یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. میں فتاوی رضویہ پر آج کل ویسے کام کر رہا ہوں. ادارہ تحقیقات اسلامی نے پروگرام بنایا کہ مختلف جو فتاوی ہیں ان پر کام کیا جائے، اس طرح تلخیص کی جائے ان کی نئی ترتیب کے ساتھ کہ کل کو ان کو کمپیوٹرائز کیا جا سکے. اس میں فتاوی عالمگیری، فتاوی الازہر کا نام آیا. میں نے فتاوی رضویہ پر اپنا پروجیکٹ بنا کر پیش کیا اور زور لگایا، اور الحمدللہ ادارہ تحقیقات اسلامی میں وہ منظور ہو گیا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر. اس پر میں کام کر رہا ہوں. اس طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا زور اور جتنی تفصیلات اور جتنی جزئیات ہماری شریعت کے، ہمارے دین کے، ہمارے مذہب کے ہمارے اسلاف نے بیان کی ہیں وہ کسی اور نے بیان نہیں کی ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کی بات غلط ہے. دوسری بات پر میں یہ آنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات کہنا کہ اس کے مصطفیٰ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو آئیے ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ہماری شریعت خود
یہ کیا کہتی ہے اس سلسلے میں، اس نے کیا ہدایات اور کیا معلومات ہمیں فراہم کی ہیں۔ حضرات گرامی، میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، غور فرمائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ذات ہوتی ہے اور کچھ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ ہر چیز، جو بھی کوئی چیز لیں، ایک اس کی عین ہوتا ہے، اس کی ذات ہوتی ہے، اور کچھ اس کی صفات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اینٹوں سے بنائی گئی ایک دیوار ہے، ایک اس کی عین ہوتا ہے، اس کی ذات ہوتی ہے، اور کچھ اس کی صفات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اینٹوں سے بنائی گئی ایک دیوار ہے، اینٹوں سے چنی گئی ایک دیوار ہے، وہ اینٹیں اس دیوار کا عین ہیں، اس کی ذات ہیں۔ عین اور ذات وہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو تو اس چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے، وجود ہی باقی نہ رہے، وہ چیز عین اور ذات ہوتی ہے۔ اگر اینٹیں نکال لیں تو دیوار باقی نہیں رہتی، لہذا وہ جو اینٹیں ہیں وہ اس دیوار کی ذات ہیں، اس کا عین ہیں۔ پھر اس کے اوپر پلاسٹر کیا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر کچھ ہم نے بلب لگائے ہوئے ہیں، پھر اس پر کچھ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، کچھ اور چیز پہ لکھا ہوا ہے، کچھ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، جو بھی ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، یہ سب کی سب اس دیوار کی صفات ہیں، اس کی عین نہیں ہے، اس کی ذات نہیں ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ ذات و صفات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر بفرض محال اس دیوار سے بلب اتار لیا جائے تو دیوار موجود ہے، اور بفرض محال اگر اس دیوار پر لگا ہوا بینر اتار دیا جائے تو دیوار موجود ہے، اور اگر اس دیوار پر سفیدی نہ ہو تو دیوار موجود ہے، اگر اس پر پلسٹر نہ کیا ہو تو دیوار موجود ہے، مگر اینٹیں نکال لو تو دیوار باقی نہیں رہتی۔ معلوم یہ بات، ایک ذات ہے، ایک صفات ہے، اور ذات بنیاد ہوتی ہے، صفات ہیں وہ ہوں تو بہتر، نہ ہو تو عین موجود رہتا ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں کہ ایمان کی ایک ذات ہے اور باقی صفات ہیں۔ جو ایمان ہے ہمارا، اس کی ایک ذات ہے، ایک عین ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معلوم ہوتی یہ بات، میں تفصیلات میں چونکہ نہیں جا رہا، اختصار ہمارا ملحوظ ہے، بنیادی نقطہ واضح ہو جائے، چاہے قرآن کا مطالعہ کریں چاہے حدیث کا مطالعہ کریں، تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کر، تمام مخلوقات کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا، یہ عین ایمان ہے، ذات ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے اعمال صالحہ کا معاملہ۔ نماز جو ہے وہ عین ایمان نہیں، ایمان کی صفت ہے۔ روزہ عین ایمان نہیں، نماز کی صفت ہے۔ حج عین ایمان نہیں اور نماز کی صفت ہے۔ اگر بفرض محال کسی شخص سے نماز رہ جاتی ہے، گناہ گار ضرور ہے، گناہ کا سزا، اس کو سزا ضرور ملے گی، مگر مومن ہے، مسلمان ہے۔ اگر کسی سے روزہ رہ جاتا ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ وہ گنہگار ہوا، اس نے خطا کی اور اس کو توبہ کرنی چاہیے، مگر کافر نہیں ہوا، مومن رہتا ہے۔ لیکن اگر حب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر ایمان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا سلف صالحین کی کوشش بطور خصوصی بر صغیر ہند و پاک کے اندر اعلیٰ حضرت کی کوشش یہی رہی، اے مسلمانوں تمہارے مرکز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مرکز کو بچا لو، مرکز ہوگا تو صوبے بھی ہوں گے، اگر مرکز ہی نہ رہا تو صوبے کہاں سے بچیں گے؟ لہذا مرکز ایمان اور ذات ایمان کو بچانا اولین فرض تھا، اسی لیے اس کے مصطفیٰ کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کی جاتی رہی ہے۔ قرآن پاک کی مثلاً ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے مثلا پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرمایا کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، اگر آواز اونچی ہوئی تو تمہارے اعمال انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ وہی بات آ گئی کہ اعمال وہ صفات ہیں اور ایمان وہ ذات ایمان نبی پاک کا ادب ہے۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام کا ادب نہ رہا تو ایمان نہ رہا، جب ایمان نہ رہا تو اعمال کہاں باقی رہ جائیں گے؟ لہذا مثال کے طور پر دیوار کے اوپر جھنڈیاں لگی ہیں، سب کچھ لگائے، وہ دیوار جب گراؤ گے تو صفات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیوار جو ہے وہ گر جائے اور اس کی جھنڈیاں باقی رہ جائیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہم یہ دیکھیں کہ وہ رنگ لے کر سفیدی لے کر کھڑا ہے اور ہوا کے اندر وہ ایسے ہاتھ پھیر رہا ہے، ہم پوچھیں بھی کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں سفیدی دیوار کو کر رہا ہوں۔ وہ خدا کے بندے، دیوار ہوگی تو سفیدی بھی ہوگی، جب دیوار ہی نہیں ہے سفیدی کس چیز کے اوپر تم کر رہے ہو؟ ایمان ہوگا تو نماز بھی ہوگی، ایمان ہوگا تو روزہ بھی ہوگا، ایمان ہوگا تو زکوٰۃ بھی ہوگی۔ لہذا یاد رکھیے بات، اسی لیے سلف صالحین نے، ائمہ مجتہدین نے اور بطور خصوصی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ
رحمت نے اس بات کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور زیادہ اصرار فرمایا۔ اسی ضمن میں تھوڑی سی بات اگر اجازت ہو تو میں عرض کر لوں۔ نائجیریا میں پڑھاتا رہا سکوٹ یونیورسٹی میں کچھ عرصہ کے لیے۔ وہاں پر شاید آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً آدھے عیسائی ہیں اور آدھے سے تھوڑے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو کرسچن اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بھی میری کلاس اٹینڈ کرتے تھے، اگرچہ پابندی نہیں تھی ان کے اوپر، مگر وہ اٹینڈ کرتے تھے اور ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے بے شک ہماری کلاس میں آئے، ہماری بات سنے، وہ ہم اس کو بات کہنے کو تیار ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے، ہم اس کو ویلکم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن پاک میں کئی آیات ہیں، مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی قسم کی جو آیات قرآن پاک میں ہیں، ان آیات میں سوال ان عیسائیوں کا یہ تھا، اعتراض ان کا یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں جہاں بھی لفظ آیا رسول کا لفظ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا، لہذا یہ کوئی قرآن کی روح سے ضروری نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو نجات ملے گی۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول کا لفظ آیا، لہذا کسی رسول کو مان لو، کسی رسول کی اطاعت کر لو، نجات ہو جائے گی۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے؟ آئیے پہلے میں بات عرض کرتا ہوں۔ ان کو میں نے جواب یہ دیا کہ ہر زبان کا جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے، گرامر کے قواعد کے مطابق معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں ایسی آیات آئی ہیں وہاں کہیں بھی رسول نہیں آیا، بلکہ جہاں کہیں بھی آیا ہے الرسول آیا ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جہاں کہیں بھی اس مفہوم کی آیات آئی ہیں وہاں کہیں بھی رسول کا لفظ نہیں بلکہ الرسول کا لفظ آیا ہے۔ وہاں چونکہ انگریزی زبان میں گفتگو ہوتی تھی، انگریزی زبان چلتی تھی، ہم سب انگریزی بھاشت جانتے ہیں، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ فرق رسول اور رسول میں یوں ہے کہ ایک کامن ناؤن ہے، ایک پراپر ناؤن ہے، ایک اس میں معرفہ ہے، ایک اس میں نکرہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی میں نے مثال کے ساتھ ان کو عرض کیا۔ مثال کے طور پر 100 کرسیاں سامنے پڑی ہیں، ایک ٹیچر جو ہے اپنے ایک شاگرد کو یہ کہتا ہے پلیز گو اینڈ برنگ چیئر۔ یہاں لفظ چیئر جب استعمال کرتا ہے وہ کامن ناؤن استعمال کر رہا ہے، اس میں نکرہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مفاد کیا بنتا ہے؟ وہ طالب علم جاتا ہے 100 کرسیوں میں سے کوئی سی بھی کرسی اٹھا کر لائے، استاد کا کہنا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی ٹیچر اپنے اس شاگرد کو یہ کہے پلیز گو اینڈ برنگ دی چیئر، اگر چیئر کے اوپر آرٹیکل دی لگا دے تو وہ کامن ناؤن نہیں رہتا، وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ اس میں نکرہ نہیں رہتا، وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کا مفاد کیا ہوتا ہے؟ مفاد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ طالب علم جاتا ہے اور 100 کرسیوں میں سے کوئی کرسی اٹھا کر لاتا ہے، استاد کا حکم پورا نہیں ہوتا، بلکہ استاد نے آرٹیکل دی لگا کر جب اس کو پراپر ناؤن بنا دیا، اس نے معرفہ بنا دیا، تو اب ایک مخصوص کرسی ہے، جب تک وہ کرسی نہیں لائی جائے گی استاد کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں رسول نکرہ نہیں استعمال ہوا بلکہ الرسول استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل ہیں، بے شک ان پر ایمان لانا واجب ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر جب تک اس رسول مخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہاری نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، میں نے تھوڑی سی وضاحت یوں بھی کی، ہم یہاں کے حساب سے اس کو کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بسوں کا اڈا ہے اور یہاں سے بسیں حیدرآباد جاتی ہیں۔ مثلا کراچی کے حساب سے یوں سوچے کہ حیدرآباد کی طرف بسیں جا رہی ہیں، ہر گھنٹے کے بعد ایک بس جاتی ہے، لہذا رات کا وقت آ گیا اور آخری بس اب تیار ہے، وہ حیدرآباد کو جا رہی ہے۔ میں اڈے پر پہنچتا ہوں اور میں کہتا ہوں جناب والا میں نے حیدرآباد جانا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بس آخری ہے، اس بس میں آپ بیٹھ جائیں، حیدرآباد چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں اس بس میں نہیں بیٹھتا، اس سے جو پہلی والی بس تھی میں اس میں بیٹھوں گا۔ وہ لوگ کہیں گے جناب پروفیسر صاحب کیسے دانشور ہو، کوئی عقل بھی ہے تمہارے پاس کہ نہیں ہے؟ وہ پہلی جو بس چلی گئی اس میں کیسے تم بیٹھ کے جا سکتے ہو؟ مگر میں تو اس طرح کا آدمی ہوں کہ وہ حجت بازی میں کہتا ہوں نہیں، تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو، میں اسی بس میں جاؤں گا جو پہلے گئی ہے۔ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا ہوں، آنکھیں بند کر دیتا ہوں، اپنے باطل عقیدے کے اندر سوچ لیتا ہوں کہ جو پہلے بس گئی ہے میں اسی میں سوار ہوں، میں روز قیامت تک اگر بیٹھا رہوں، جب آنکھ کھلے گی حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا، کراچی ہی میں بیٹھا ہوا ہوں گا۔ لہذا انبیاء اور رسول آئے، اپنی اپنی سواریوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ اب آخری
سواری کا وقت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کا وقت ہے۔ جو حضور سے وابستہ ہوگا، آپ پر ایمان لائے گا، وہ کامیاب ہوگا، منزل مقصود کو پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ حضرات گرامی، اب آخر تک میں بات کو ملاتا ہوں کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، بدبختوں کا، جو بھی بدبخت ہیں، بظاہر کچھ اندر سے کچھ بدبخت ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے، ان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی جائے۔ میں اس بات سے جانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں عیسائیوں نے جب کبھی اعتراضات کیے تو یہی رسول پر کیے کہ جناب محمد کا کہاں ذکر آیا ہے، یعنی ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ ان کی نفی ہو سکے، یا کم از کم ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ اس پائے پر نہ ہو کہ وہ یہودی اور کافر عیسائی قرآن حدیث کی رسالت ہے، سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر اگر طاقت اور قوت ہے تو اس کے مصطفیٰ کی طاقت اور قوت ہے، اس لیے خوف زدہ ہے تو حب مصطفیٰ کی طاقت سے ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ باہر سے، جیسے کہ صاحب فرما رہے تھے، نظریاتی اعتبار سے بھی نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی حملے ہوتے ہیں اس کے مصطفیٰ پر، ذات مصطفیٰ پر۔ لہٰذا ایمان والوں کا حق سے بھی طرح پاتا ہے کہ تحفظ فراہم کریں ملت اسلامیہ کے لیے کہ ان کا ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے گا انشاءاللہ اعمال بھی ہمارے بچ جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں بچے گا تو اعمال بھی نہیں بچ سکیں گے۔ حضرات گرامی، اسی لیے ہمارے حضرات نے بطور خصوصی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے فتاویٰ رضویہ میں بھی جو مسئلہ بیان کیا، اور یاد رکھیے نماز کے اندر، روزے کے اندر جو کچھ بھی ہے، جب تک حضرت نبی مکرم علیہ السلام کے اطاعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا کوئی عبادت نہیں ہے۔ کچھ کہہ دے کہ جناب صبح کی نماز 2 رکعتیں فرض ہیں، نہیں، ہم تو بڑے نکوکار ہیں، ہم 4 رکعتیں فرض کر دیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور آپ کا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت فرض ہے تو 2 رکعتیں فرض ہوگی، 2 سے اگر کوئی بڑھائے یا کم کرے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بات کہنا حق ہے کہ محمد سے وفا میں جو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم دے رہے ہیں، وہ آپ کو تعاون الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ اس محفل اور کانفرنس کا اختتام ہو، سید شاہ تراب الحق قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آخری کلمات آپ فرمائیں گے۔ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم محترم پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب طویل دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ظفر علی صاحب نعمانی، لائق صد احترام مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، وقت اتنا ہو گیا کہ مزید کچھ کہنا بڑا مشکل۔ ایک خاصا وقت آپ نے مقالہ نگار حضرات جو ہیں، گراں قدر ان کے خیالات، وہ تقاریر آپ نے سماعت فرمائی۔ حق تو انہی کا تھا جو مہمان باہر سے تشریف لائے، میں تو اسی شہر کا ایک فرد کھڑا کر دیا گیا تو چند منٹ میں کچھ گزارشات کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس جلسے کا رنگ
کچھ اس طرف آیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بنیادی کام نہیں کیے. حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے سارے کام بنیادی کیے. روزہ، حج اور نماز اور زکوٰۃ پر کچھ نہیں کہا. یہ وہی شخص کہہ سکے گا کہ جس نے اعلی حضرت کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، فتاوی رضویہ کو نہیں دیکھا. تمام معاملات پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کی گفتگو اور تحریر موجود. عزیزان محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کام میں ایک انفرادیت یہ ہے جس کو پہلے آپ کچھ سن چکے، میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے اور بھی کتب میں موجود ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کا نظریہ بالکل اس کے مطابق. گفتگو تو طویل ہے، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا تو آپ ارشاد فرما دیتے اتنے سن، اتنے سال، اتنے برس، اتنی صدیوں کے بعد قیامت آئی. آج حضور علیہ السلام نے خلاف معمول سائل سے ایک سوال کیا کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ پوچھا گیا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ جس توحید کا ڈھنڈورا آج کل پیٹا جا رہا ہے، اگر ایسے توحید والے اس وقت ہوتے اور حضور یہ سوال فرماتے کہ بتاؤ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی، کوئی عجب نہیں کہ کہا جاتا کہ میں نے اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی زکوٰۃ دی ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں. کوئی نہ کوئی بات تو رکھ دی جاتی جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی جو معاملات ہیں اسلام کے، ان میں سے کوئی ایک بات رکھ دی جاتی کہ میں تہجد گزار ہوں، میں نے اتنے روزے رکھے، نمازیں پڑھی. اللہ اکبر! صحابی رسول نے کیا عمدہ جواب دیا، اور یہی بات اعلی حضرت امام اہل سنت کے رہنما اصول ہے. انہوں نے نہ نماز کا نام لیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. بڑا عجیب و غریب انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے تو کوئی تیاری نہیں. یعنی نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ روزوں پہ، نہ حج پہ، نہ زکوٰۃ پر، کوئی کسی قسم کی تیاری کل قیامت کے لیے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے. اتنے مجمع میں جو حضرات بیٹھے ہیں، بزرگوں سے معذرت، آپ حضرات سے مخاطب کہ یہ بتائیے کہ آپ میں کا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زندگی میں 50 سال نمازیں پڑھی ہیں اور یہ 50 کی 50 قبول ہو گئیں، میں نے جتنے روزے رکھے یہ سب کے سب روزے قبول ہو گئے، جتنی زکوٰۃ میں نے دی ہے سب کی سب زکوٰۃ قبول ہو گئی. ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں اس بات کا. تو انہوں نے فخر نہ نماز پہ کیا، نہ روزے پر، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر، اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی تیاری نہیں ہے، تیاری صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، بس آپ سے محبت ہے، اس کے سوا قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں. نبی کریم علیہ السلام فرما دے توبہ توبہ توبہ، یہ کیا بات کہہ گئے؟ تم نے روزے کو فراموش کر دیا، حج کو فراموش کر دیا، نمازوں کو فراموش کر دیا، بجائے اس کے کہ حضور کوئی تعدیبی کلمات فرماتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اچھا میرے غلام سن لے، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا. اللہ اللہ! حضرت انس ابن مالک کا یہ قول بخاری میں موجود ہے کہ اسلام جب سے آیا، دین جب سے آیا، وحی کا سلسلہ جب سے آیا، جتنی خوشی آج اس بات کے سننے سے ہمیں ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. یہ اصول تھا اعلی حضرت امام اہل سنت کا. عزیزان گرامی، اور آپ نے اپنے آخری دم تک یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں دیکھو، کوئی کتنا ہی تمہارا عزیز ہو، کتنا ہی قریب ہو، کتنا ہی دوست ہو، کیسا بھی محب ہو، کتنا ہی قریبی تمہارا رشتہ دار، اگر تم اس میں نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کا کوئی پہلو پاؤ تو اس کو ایسا نکال دینا جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر یہ اور قسم کا کفر ہے، نماز کا انکار یہ اور قسم کا کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار یہ اور قسم کا کفر ہے. یہ کفر الگ ہیں،
لیکن جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ کفر الگ ہے، یہ دوسرے کفر سے اسے نہ ملائیے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی فرق اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین کرے، علماء موجود ہیں، تمام فقہاء کا مذہب یہ ہے اگرچہ اس پر گواہ پیش کیے جائیں اور وہ قاضی کے یہاں بلایا جائے اور قاضی کے یہاں آنے کے بعد گواہ بھی پیش کر دیے گئے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور وہ عدالت میں آن کر انکار کر دے کہ میں نے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، اس کا یہ انکار ہی رجوع تصور کیا جائے گا، انکار کرنا ہی رجوع تصور کیا جائے گا۔ اب دیکھیے نماز کو کوئی چھوڑ دے، روزے کو کوئی چھوڑ دے، یہ اور قسم کا کفر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے وہ کفر الگ ہے، لیکن یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں تمہید ایمان میں اس پہلو کو اپنایا، فرماتے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس کی توبہ نہیں ہے، سارے اور کفر کی تو توبہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی توبہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یہ جھانسا دیا کہ فلاں کو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ، فلاں نے یہ لکھا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے تو توبہ۔ ایک کتاب بڑی مبسوط چھپی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر گستاخی کرے اور کوئی شخص آن کر کے یہ کہے کہ میں نے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی تو وہ اس کا یہ کہائی رجوع مان لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو اور وہ آن کر انکار کر دے یہ رجوع مان لیا جائے گا، نہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا مذہب یہ ہے جو بیان کیا، یہ ان کا اپنا نہیں بلکہ علماء سے لے کر اور اس پر بے شمار اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر کے توبہ کی تو عند الناس توبہ مقبول نہیں ہے، عند اللہ ہے، اللہ کے یہاں تو مان لی جائے گی اس کی توبہ، مگر عند الناس اس کی توبہ نہیں ہے، یعنی وہ قتل کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ ایک سلسلہ چل نکلا، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایٹم بم کے معاملے نے اس کو بالکل پیچھے کر دیا۔ ایک فضا یہ چل نکلی کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو جناب کہا جانے لگا کہ اس میں کوئی ترمیم کی جائے، اس میں کوئی تبدیلی کی جائے، مسلمان کبھی بھی اسے گوارا نہیں کرے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے تو اس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہو سکتی، اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کو اپنایا۔ ایک بات اور ہے جو آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جنگ بدر کا معرکہ بالکل گرم، تلواروں کی آوازیں آ رہی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ دو انصار کے لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں؟ تو میں نے کہا بچوں تم تو بچے ہو، ابو جہل کا کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، بچوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے اس کی پٹائی کرنی، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا اس لیے پٹائی کرنی، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اس لیے اسے قتل کرنا، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا اس لیے اسے قتل کرنا ہے۔ ارے جو بات بڑے بڑے مولوی ڈگری رکھنے والے آج تک نہیں سمجھ پائے ان بچوں نے اس کو سمجھ لیا، کہا چچا اسے قتل اس لیے کرنا ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اس لیے نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا اس لیے نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتا اس لیے نہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں زبان دراز کرتا ہے اس لیے ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا بھی عزیزان گرامی مشرب یہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، گفتگو بہت طویل ہو گئی، کہ اعلیٰ حضرت کے اپنے کاموں میں بڑی انفرادیت ہے، کوئی مسئلہ جو امام اہل سنت کی بارگاہ میں آیا اور امام اہل سنت نے یہ کہہ دیا اس مسئلے کے متعلق میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لیجئے، پوری فتاوی رضویہ، پوری تاریخ رضویت، محترم المقام ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کبھی کسی سائل کو ٹالا نہیں کہ یہ مسئلہ تو ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ مسئلہ تو اس کا دارالفتاء سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ دنیاوی دینی کسی شعبے سے متعلق جو امام اہل سنت سے پوچھا گیا
یہ ممکن نہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں رائے نہ دی ہو، کسی گوشے کسی شعبے سے متعلق ہو، اور میں موازنہ کیا کروں؟ اگر میں دوسروں سے موازنہ کرنے لگ جاؤں اس بات کا، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب سے یہ بات ان کے فتاوی رشیدیہ میں چھپی ہوئی موجود ہے، کسی سائل نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے جناب فقہ میں عالم ملاحظہ فرمائیے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ آدمی اگر پیسہ منی آرڈر کرے تو منی آرڈر کے اوپر کچھ اور اسے دینا ہوتا، یعنی 100 روپیے اگر منی آرڈر کرے تو 1 روپیہ اسے اور اضافی دینا ہوتا، یعنی وہ منی آرڈر فیس ہوتی ہے، بغیر اس کے منی آرڈر نہیں جاتا۔ اتنا بڑا علماء دیوبند کا قد آمر مولوی جو ہے وہ منی آرڈر کی فیس کو وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 100 روپیے سے اوپر جو 1 روپیہ دینا ہوگا یہ داخل ربا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو منی آرڈر کی فیس ہے یہ داخل ربا ہے، یعنی یہ سود ہے۔ اتنے بڑے مولوی کو جو دارالافتاء میں بیٹھا ہوا ہے وہ منی آرڈر کی فیس کو نہیں جانتا کیا ہے اور اسے داخل ربا کہتا۔ ایک اور موقع پر پوچھا کہ گنگوہی صاحب یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا سنتے ہیں کہ سایہ نہیں پڑتا تھا، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اور نوادر الاصول میں جو ایک روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضور کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس حدیث اس روایت کا کیا حال ہے؟ گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا سایہ پڑتا تھا، اور نوادر الاصول کی روایت کا حال بندے کو معلوم نہیں ہے۔ ارے جب بندے کو اس کا حال معلوم نہیں تو یہ بندہ سراپا گندا یہ مسند افتاء پر بیٹھے کیسے؟ یہ بیٹھ کیسے گیا جب کسی حدیث کا اسے حوالہ معلوم نہیں، اس کا حال معلوم نہیں؟ تو کیا یہ جواب سائل کو دیا جا رہا اس حدیث کا حال بندے کو معلوم نہیں؟ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی سے ایک سوال ہے، حضور کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا، اور یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اب اس کا جواب دیجئے۔ وہاں یہ نہ کہا گیا ٹال مٹول سے کام، ایک پورا مبسوط مفصل فتح منیر العین اس پر موجود ہے۔ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث کی قسموں پر، حدیث کے معاملات پر، اس کے نشیب و فراز پر جو گفتگو امام اہل سنت نے کی ہے، قسم خدا کی وہ انہی کا حصہ ہے، اور سوائے اس کتاب کے یہ اصول آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، کسی پہلو پر جب اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا، پہلے بھی میں نے کسی وقت میں کہا تھا کہ اتنا مختصر سا مسئلہ ہے، یہ بتائیے کہ بم اولیاء نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو نماز جنازے کی تکرار کیسی؟ یہ کہہ دیا جاتا کہ نماز جنازہ بم اولیاء اگر پڑھ لی گئی تو نماز جنازہ کی تکرار نہ کی جائے، فقط احمد رضا بریلوی اتنا لکھ دیا جاتا کافی ہے۔ صرف نماز جنازہ کی تکرار پر امام اہل سنت نے 300 سے زائد جزیات پیش کی، ملاحظہ فرمائی فتاوی 300 سے زائد جزیات پیش کیے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ بتائیے کہ تیمم کس سے کیا جائے؟ تو ہم جیسا کوئی آ رہے، ہم نے کہا بھائی کہاں کس صدی میں گزر رہے، تیمم کس سے کیا جائے؟ بھائی مٹی سے تیمم کر لو، تیمم کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ اللہ، امام اہل سنت جب تیمم کے معاملے پر لگ گئے اور یہ دیکھا کہ کن کن سے تیمم جائز، کن کن سے تیمم ناجائز، اور یہ معدنیات کیا ہیں زمین میں کی، وہ کون سی اشیاء ہیں کہ جن سے وضو کیا جائے، آپ حیران ہوں گے کہ زمین سے نکلنے والی 310 اشیاء کا ذکر کیا، 310 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو زمین سے نکلنے والی ہیں، اور پھر ہر ایک کا حکم الگ لگایا کہ اس سے تیمم جائز، اس سے نہ جائز، اس سے تیمم جائز، اس سے نہ جائز، کون سی چیز زمین کے جن سے ہے، کون سی چیز زمین کے جن سے نہیں۔ حیران ہوں گے آپ نے کوئی طب اگر پڑھا ہو تو اس میں فتوے میں امام اہل سنت نے زمین کے معدنیات تو معدنیات عجیب تباشیر کو نہیں چھوڑا۔ کسی حکیم صاحب سے پوچھئے، تباشیر کو ملاحظہ کیجئے، ایک سفید رنگ کی ایک کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ بالکل پتھر نظر آتی ہے، جیسے چپس وغیرہ آپ زمین میں فرش میں ڈالتے ہیں، بالکل ایسا لگے گا جیسے چپس کا کوئی تھیلا آپ کے سامنے لے آیا۔ حکیم جب اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ تباشیر اصلی کیا ہے، اگر اسے زبان پر لگایا جائے تو اس میں یہ خوبی ہے کہ جو اصلی ہے زبان پر ایسے چپک جاتی ہے جیسے مقناطیس چپک جاتا، جس سے اطباء اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بناوٹی نہیں، جعلی نہیں، بلکہ اصلی ہے، دیکھنے میں پتھر نظر آتا ہے۔ تو امام اہل سنت اپنے فتاوی میں کہتے ہیں کہ تباشیر سے تیمم جائز نہیں، دیکھنے میں تو پتھر لگتا ہے مگر یہ ایک درخت کا جھاگ ہے،
اور فرما آپ نے کوئی پہلو اس میں تشنا نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کارنامہ کہ جو سوال ان سے کیا جائے اس کا بالکل کافی اور شافی وہ جواب دیتے, اور پوری زندگی جیسا کہ سن چکے اسی میں گزاری کہ جب تک تم پیارے مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط قائم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری توحید مکمل نہیں ہوگی. ہمارے پڑوسی یہ سمجھے کہ حضور کی شان میں جتنی گستاخی کی جائے توحید مضبوط ہوگی, اولیاء کی شان میں جتنا تبرہ کیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی, اولیاء اور علماء کی شان میں جتنی گستاخی کی جائے تو توحید مضبوط ہوگی. عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں ہے. رات ہی ایک نشست میں نے عرض کیا کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک استاد تھا اور اس کے حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا. ایک طالب علم کو اس نے بلایا, اس طالب علم سے کہا کہ بیٹا ذرا حجرے سے آئینہ لے آؤ. وہ طالب علم تھا بہنگا, ہر چیز اسے دو نظر آتی. استاد کے حجرے میں جا کر کہنے لگا استاد صاحب آئینے تو وہاں دو رکھے ہوئے ہیں, ادھر والا لاؤں یا ادھر والا لاؤں؟ استاد کو غصہ آ گیا کہ آئینہ تو ایک ہے اور یہ کہتا ہے دو. استاد نے جلال میں کہا کیا بکتا, ایک آئینے پر پتھر مار کے اسے توڑ دے, دوسرا لے آؤ. یہ پہنچے حجرے میں, قصور تو ان کی نگاہ کا تھا, قصور تو ان کی اپنی نظر کا تھا. جب دو آئینے انہیں نظر آئے تو پتھر لے کر ایک آئینے پر جب جناب انہوں نے پتھر مارا, اب غور سے دیکھا تو دونوں آئینے ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آئے کہنے کہ استاد جی آئینے تو دونوں ٹوٹ گئے, اب کیا کیا جائے؟ آئینہ تو ایک تھا, اس کمبخت کو بھینگی نظر سے دو آنے لگے. مسئلہ تو ایک ہے, یہ سمجھا اللہ کی عظمت اور ہے, رسول کی عظمت اور ہے. جب حضور کی شان میں گستاخی کی تو پیارے مصطفیٰ کو چھوڑا تو توحید کا شیشہ تو اپنے آپ ہی ٹوٹ گیا. ہاں, حضور کا دامن چھوڑا تو ہاتھ سے اس کے توحید بھی چلی گئی. یہی فرق آپ کو سمجھنا ہے. اور آج اس بحر عربی کے دور میں بالکل آخر میں آتا ہوں, امت میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا, الگ الگ ٹولیاں, الگ الگ جماعتیں ہیں, آپس میں اب صلح صفائی ہونے لگ گئی. مسلک کے اعلیٰ حضرت کو تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے بالکل ذبح کر کے رکھ دیا. اب حد سے ہر ایک سے ہاتھ ملایا جا رہا, ہر ایک سے مونقہ ہو رہا, ہر ایک سے بوسہ ہو رہا. اس انتشار کے مٹانے کا سبب 100 برس گزرنے کے باوجود آج بھی یہ ہے کہ امام اہل سنت کی تعلیم کو تھام لو, آپس میں صلح ہو جائے, جمع ہو جاؤ سب. کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر ہم سب کا سب معاملہ کرتے ہیں. آج بھی صلح اور صفائی کا ذریعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. آج بھی کوئی بیٹھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فلسفہ سامنے رکھے, یہ دھڑے بندیاں, یہ گروپ بازیاں, یہ ساری چیزیں آج بھی عزیزان گرامی ختم ہو سکتی ہیں. اور بس میں آخر کی طرف جا رہا ہوں. امام اہل سنت نے جن لوگوں پر گرفت کی ہے لگ بھگ 100 برس گزر گئے. لیپا تھوپی کرتے 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 آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن عباروں پر گرفت کی ہے ان کی تعویل, ان کی توجیہ تو الگ بات ہے. اب تو نتیجہ یہاں تک نکلا کہ ان عبارتوں کو اب کتابوں سے نکالا جانے لگ گیا. وہ عبارتیں اب کتابوں سے نکالی جانے لگ گئیں. ان عبارتوں کو چھاپنا اب بند کر دیا گیا. معلوم ہوا کہ جناب 1326 میں امام اہل سنت نے فتاوی حسام الحرمین لکھا. تقریباً 90 سال سے اوپر ہو گئے. آج بھی اعلیٰ حضرت اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور باطل کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج عبارتوں کو اپنی کتابوں میں سے نکال رہا ہے. 100 برس گزرنے پر بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آج بھی عزیزان گرامی بالکل بھاری ہے. باتیں بہت کہنی ہیں لیکن بہت کچھ آپ نے سن بھی لیا. میں تو صرف اس لیے کھڑا کر دیا گیا کہ بھائی مجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میں نے اس وقت کو نبھا لیا, ورنہ گفتگو کے پہلو بے شمار ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی ایک شعبے میں کام نہیں کیا کہ 10-12 منٹ میں اس پر گفتگو مکمل ہو جائے. بس میں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, مگر احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. صلاۃ و سلام
کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے. جناب ندیم اختر القادری صاحب ہدیہ سلام پیش فرمائیں گے 2 اشعار. اس کے بعد مفتی ظفر نعمانی صاحب دعا فرمائیں گے. حافظ